سر جی یہ 28ویں ترمیم کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آ جائے تو پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہوگا، کیسے یہ تو سمجھائیں، کیونکہ ناٹ اونلی دی گورنمنٹ ان پاور، پیپلز پارٹی کے جو مختلف لوگ ہیں وہ تو اس کے بڑے مخالف ہیں انٹرنلی بھی اور پبلکلی بھی اس کے اوپر ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے نا کہ 18ویں ترمیم کیا تھی اور 28ویں ترمیم ہے کیا۔ جی 18ویں ترمیم جو تھی اس کے ذریعے ایک کوشش کی گئی تھی کہ جو اسلام آباد کی جو پاورز ہیں ان کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے اور اس کو صوبوں میں اور پھر اضلاع میں دیا جائے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ پیدا ہوا کہ جو انہوں نے پاورز ڈیوالو کی اسلام آباد سے وہ اضلاع میں نہیں گئی، حالانکہ آرٹیکل 140 جو اے جو تھا آئین کا وہ پرٹیکولرلی یہ کہتا تھا کہ جی جو پروونسز ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اتھارٹی ڈیوالو کریں گے ڈسٹرکٹس کے اوپر۔ اب یہ سی او ڈی ہوا، سی او ڈی میں پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے یہ آپس میں طے کر لیا کہ ادھر ہم اور ادھر تم، پنجاب میں آپ حکومت کریں، سندھ میں ہم حکومت کریں گے، ہم ادھر نہیں جائیں گے آپ ادھر نہیں آئیں گے۔ اور اب اندازہ لگائیے کہ 35 ٹریلین روپیہ سندھ میں گیا ہے اس ترمیم کے بعد سے۔ تو آپ کوئی بھی مطلب مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، جو سندھ کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہے کہ کیا اس پہ خرچہ ہوا کیا ہوا۔ لائک وائز پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے کا پیسہ آیا اس کے بالکل پاسنگ بھی جو ترقی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی، اس لیے کہ جو پیسہ چیف منسٹر جس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، اور یہ اس میں کوئی پارٹی یا کوئی صوبے کی تقسیم نہیں ہے۔ کل آپ نے دیکھا کے پی کے چیف منسٹر نے جا کے 1 لاکھ روپیہ عید دے دی سارے رپورٹرز کو جو پشاور کے تھے۔ کون کس دنیا میں جو ہے وہ اس طرح، یہ اکبر بادشاہ بھی اس طرح پیسے نہیں خرچ کر سکتا۔ مریم نواز صاحبہ تشریف لے گئی، انہوں نے اپنے لیے 11 ارب کا جہاز خرید لیا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں جو ڈیولوشن ہے وہ ہونی چاہیے، جو 18ویں ترمیم کا مقصد تھا وہ نہیں ہوئی۔ 28ویں ترمیم کے بارے میں ظاہر مسودہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس ڈیولوشن کو یقینی بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فیڈرل ٹیریٹریز میں اضافہ کر رہے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جب تک آپ گوادر کو، آپ جو فاٹا ہے اس کو، اور کسی حد تک کراچی کو آپ نہیں لاتے فیڈرل ٹیریٹری میں، وہاں پہ دیکھیں ایک حد سے آگے وہ نہیں جا سکتا معاشی اعتبار سے۔ صاحب جب آپ ڈیولوشن کی بات کرتے ہیں تو ڈیولوشن تو اس کا آئیڈیل یہ تھا کہ لوکل باڈیز کو امپاور کرتے، لیکن ان دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے ادوار میں اور بالخصوص پی ٹی آئی نے بھی اس پہ کوئی کام نہیں کیا۔ اصل کام تو وہ تھا کہ وہاں سے فنڈز جاتے نیچے تک، مقامی سطح تک جاتے۔ نہیں 100% آپ کی بات صحیح ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ جب پی ٹی آئی کی جب بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا تو سب سے پہلے میں نے خان صاحب سے یہ کہا کہ اس سے نہیں صوبہ چل سکتا اتنے میڈیوکر آدمی سے، آپ یہ مہربانی کریں کہ ہم یہاں پہ لوکل گورنمنٹ لے آئیں۔ اور اس پہ میٹنگیں ہوئی، پہلے انہوں نے پھر اپنا ہمیں کہا، پھر اسد عمر صاحب بیچ میں آئے، پھر خسرو بختیار بیچ میں آئے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ڈیوالو نہیں کر سکے کیونکہ بیوروکریسی یہ نہیں ہونے دیتی کہ پاور جو ہیں وہ اور چلی جائیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا فیڈرل گورنمنٹ کے رولز آف بزنس میں وزیر کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہے، پروونشل گورنمنٹس میں چیف منسٹر اپنے اختیار تو اپنے وزیروں کے ساتھ نہیں شیئر کرتے، وہ آپ کے خیال میں ڈسٹرکٹس کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہٰذا میرے خیال کے اندر سب پروونسز بننا کوئی بری بات نہیں ہے، اور اگر آپ نے پنجاب اور سندھ کو انٹیکٹ رکھنا ہے، صوبوں کو انٹیکٹ رکھنے، آپ انٹیکٹ بھی رکھ لیں، ان کے اوپر گورنر ایک لگا دیں، لیکن آپ جو سب پروونس اس میں بنائیں، اور آپ جو چیف منسٹرز ہیں وہ 3-4 جو 17 بنانے ہیں یا جتنے بھی۔ صاحب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ شہر اقتدار میں چونکہ بیٹھے ہیں، میں لاہور میں ہوں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شہر اقتدار میں یا دیگر آس پاس کے شہروں میں اصل بات صوبوں کی نہ صرف نظم و نسق بہتر کرنا ہے، بلکہ شاید بیک آف دی مائنڈ یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ نئی قیادت بھی ابھرے گی نئے صوبے بننے سے، اور دو بڑے جو خاندان ہیں، موروثیت ہے، اس کا فطری طور پر خاتمہ ہو سکے گا۔ کیا یہی ایک سوچ ہے اس کے پیچھے کار فرما، اور آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیے، اس سوچ میں کیا غلط ہے؟ اگر یہ سوچ ہے تو یہ تو بڑی مثبت سوچ ہے اور اس کو انکریج کرنا چاہیے، زیادہ لیڈرز جو ہے ان کو بننے کا موقع دینا چاہیے۔ لیکن جو طریقہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو سندھ سے ریزسٹنس ہے کہ نئے پروونس نہیں بنانے چاہیے، یا آپ کو کسی اور صوبے سے ریزسٹنس ہے، آپ صوبہ چھوڑ دیں، آپ سب پروونس بنا دیں۔ آپ جو صوبے ہیں ان کے نیچے جو اسمبلیاں 3-4 اسمبلیاں کر دیں، 3-4 وزیر اعلیٰ کر دیں، گورنر ایک کر دیں، تاکہ آپ کا جو سمبولک ہیڈ ہے وہ ایک ہو جائے گا،
آپ سب پروونسز بنا لیں گے, آپ کو یہ بھی نہیں ایشو ہوگا کہ جی فلانا نیشنلسٹ یہ کہہ رہا ہے, فلانا یہ کہہ رہا ہے, آپ انٹیکٹ بھی رکھ لیں گے, آپ اختیار بھی تقسیم کر دیں گے, اور اس کے نتیجے میں دیکھیں نئی لیڈرشپ ابھر ہی نہیں سکتی, بیکاز دا کائنڈ آف منی ناؤ شریف اینڈ زرداری ہیز, کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا فی الحال, ان کے پاس پیسے اتنا زیادہ آ گیا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہے مریم بی بی 3 دن میں 3 تو برکن بیگ لے کے وہ گھومتی ہیں, اور دا کائنڈ آف ان کی جو گھڑیاں ہیں اور جو چیزیں, انہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اپنا کوئی پاکستان کے اندر دیر ول بی ویری فیو پیپل جو کہ اس قسم کی دولت کا, اس قسم کی انفلوئنس کا, اور پھر فرینکلی انہوں نے ایک طویل عرصے سے ان کو معلوم ہے کہ کو کیسے کھلانا ہے, تو 30-40 سال سے یہ دونوں فیملیز کھلا رہی ہیں ان کو, اللہ خیر سل. چوہے صاحب یہ دیکھیے نئے صوبوں کے اوپر ایک اعتراض تو یہی ہوتا ہے نا کہ پہلے ہی خزانہ خالی ہے, بجٹ ڈیفیسٹ ہے, جی ڈی پی کا بڑا غرق ہوا پڑا ہے, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, نئے صوبے آپ بنائیں گے, نئی اسمبلیاں, نئے سیکٹریٹ, نئے پورٹ فولیوز, کتوں آئے گا روپیہ سر؟ نہیں یہ باتیں کچھ بھی نہیں ہے اتنا, یہ اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا, اتنا میجر خرچہ تھوڑی ہے. آپ فار ایگزامپل ابھی پنجاب دیکھیں, ہندوستان میں انہوں نے 3 بنا دیے, ہریانہ بنا دیا, اس میں ہماچل بنا دیا, اور انہوں نے اس کا کیپٹل سٹی بھی ایک کر دیا ہے, جو اپنا ہے آپ کا چندی گڑھ, وہ ہریانہ کا بھی کیپٹل ہے, وہ پنجاب کا بھی کیپٹل ہے. تو وہ دیکھو پیسے بچائیے, تو بدنیتی ہے نا, آپ نے بدنیتی سے کرنا ہے تو کوئی کام بھی صحیح نہیں ہوگا, نیک نیتی سے کرنا ہے تو سارے کام جو ہیں وہ صحیح ہو سکتے ہیں, کوئی اس میں خرچے والی بات نہیں ہے. کون آپ کو کہتا ہے کہ یہ تو صوبے کے وسائل کے اوپر ہے, کہ فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھیں, آپ نے وفاقی آئینی عدالت کے اندر جو ہے وہ آپ نے سب کو برانڈ نیو بی ایم ڈبلیوز دی ہیں, آپ اس سے پہلے ٹویوٹا کرولا تھی. یہ تو ایک دیت کی بات ہے کہ کیا ہے, جتنا بڑھاتے جائیں. پرابلم از ناٹ دا ریسورسز, پرابلم از کہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے اور آپ خرچ کیسے کریں. ٹھیک. اچھا چوہے صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2 بڑی جماعتیں, اس سے پہلے کہ میں آپ کے موضوع پہ آؤں جو آپ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ دونوں بڑی جماعتیں یہ سب ہونے دیں گی؟ یہ تو ان کی سیاست کے لیے بڑا لیتھل ہوگا. نہیں یہ بالکل نہیں ہونے دیں گی, اور یہی پرابلم ہے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ یہ دیکھیں ان دونوں جماعتوں نے جتنے عرصے طویل عرصے سے, جماعتیں تو بیچاری خیر کیا ہے, 2 خاندانوں نے جس طریقے سے وسائل کے اوپر اتنا طویل عرصہ جس طریقے سے وہ قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیوں چھوڑیں گے. اور دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا, گورنمنٹ کا جو بھی چھوٹا موٹا مفاد ہے, اور ابھی تو آپ کے اوپر یہ بوجھ بنے ہوئے ہیں, تو جب تک آپ بڑے ریفارم کا جب بھی سوچیں گے, آپ کو ہمیشہ مخالفت شریف اور زرداری فیملی کی طرف سے آئے گی. اینڈ دیٹس دا ریزن کہ آپ 30 سال سے پاکستان ایک بالکل جامد ہے اور آگے نہیں جا پا رہا. اور یہیں رکیے گا سر, معذرت قطع کلامی کی. سو از ناٹ اٹ این اپرچونٹی فار پی ٹی آئی جو کہ پرنسپلی اگری کرتی ہے چھوٹے صوبوں کے لیے؟ 100% پی ٹی آئی کو عمران خان جو ہیں وہ تو ایک دیکھیے ایڈوانٹیج عمران خان کو یہ ہے کہ وہ کسی صوبے کے لیڈر نہیں ہے, وہ پاکستان کے لیڈر ہیں, اور چاہے وہ کے پی ہو, چاہے بلوچستان ہو, چاہے پنجاب ہو, چاہے سندھ ہو, ہر جگہ ان کو ووٹ ملتا ہے, تو ان کی یہ پرابلم نہیں ہے. اور لیکن وہ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب نے تو اس وقت ایسے لوگوں کو بٹھا دیا ہے جن کو کوئی سمجھ عقل ہی نہیں ہے, تو یہ کہنا کہ وہ کوئی اس سے فائدہ اٹھا لیں گے, وہ نہیں. پی ٹی آئی کو تو ہر صورت 28ویں ترمیم کا ساتھ دینا چاہیے, اور بغیر کسی خوف اور خطرے کے دینا چاہیے, کیونکہ یہ واحد وفاقی جماعت ہے. اور اگر یہ جو اس وقت جو ریومرز ہیں, کیونکہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ کوئی مسودہ یا ٹیکس تو ہمارے سامنے نہیں ہے, اگر یہ فیڈرل ٹیریٹریز اس میں کریٹ کرتے ہیں, نئے پروونسز کریٹ کرتے ہیں, ڈیولوشن کی بات کرتے ہیں, تو پی ٹی آئی کو 100% 28ویں ترمیم پہ جو اپنا پاورز ٹو بی ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو آپ کا ایک میں بیان دیکھ رہا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاستدان ہیں, سیاستدان سپیس پیدا کرتا ہے, کن پٹی سے بندوق لگ رہی تو سیاست نہیں کر سکیں گے, دیگر سیاسی جماعتوں کو ملا کر ایک الائنس بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ تو مجھے اپروچ کہیں نظر نہیں آتی دور دور تک پی ٹی آئی کے یہاں, وہ تو مولانا کو قائل نہیں کر سکتے. یہ تو دیکھیں جامی صاحب, میں جب آخری سب تو سال ہو گیا تقریباً, جولائی اگست سپٹمبر میں خان صاحب سے جو آخری ملاقات ہوئی تھی, اس میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جب تک ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں بنے گا اور وہ الائنس آگے گفتگو نہیں کرے گا حکومت سے, اسٹیبلشمنٹ سے, اسپیس نہیں کریٹ ہو سکتی. اور باقی کوئی اگر لڑنا ہی ہے تو پھر لڑنا تو پھر دیکھیں ان کو بہتر آتا ہے, وہ ساری عمر ٹرین ہے اس کام کے لیے. تو ہم تو لڑ کے تو نہیں آپ اسپیس کریٹ کر سکتے. آپ نے کوئی اپنی جو ہے وہ دماغی طور کے اوپر کوئی ترتیب بنا کے, کوئی اسٹریٹجی بنا کے ہی اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہے. تو
وہ ایک دو میٹنگز میری اور ہو جاتی تو ڈیفینیٹلی وہ اس پہ کنونس ہو جاتے، لیکن یہاں پہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت تو حکومت اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک ہی کنسنسس ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں ہونی چاہیے، اچھا لہٰذا انہوں نے وہ سارے جو ٹھیک. ہیں وہ نو بڈیز کو پی ٹی آئی دے دیا ہے، جن کو نہ آپ ایک سمجھ ہے نہ بار صاحب عقل ہے، انہوں نے کیا کیا؟ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ ایک بار پھر کہہ رہے ہیں این ڈی سی کے پلیٹ فارم پہ کہ قومی حکومت. صاحب کیسے قومی جی حکومت؟ کون ہے آپ کے ساتھ اس مشورے میں؟ اس وقت تو سب اچھا ہے، آپ انٹرنیشنل نہیں، ڈائنامکس میں بہت اچھی فریمنگ آپ کی جا رہی ہے عسکری اور سیاسی قیادت کی. وائی ٹو ہیو اے نیشنل گورنمنٹ؟ یہ انٹرنیشنل ڈائنامکس تو اچھے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ ٹرانسلیٹ تو نہیں ہو رہے نا. ہاں دیکھیے پرویز مشرف صاحب کی کامیابی یہ نہیں تھی کہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ انٹرنیشنلی وہ کوئی بش نے بلا لیا تھا انہیں تو وہاں چلے گئے تھے. ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے پیرس کلب سے اپنے جو قرضے تھے ان کو ری شیڈیول کروا لیا تھا 20 سال کے لیے، بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد پاکستان میں اکنامک بوم آیا تھا. ابھی تو میں نے تمام جو حکومت میں بھی فرینکلی جو سینئر منسٹرز ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ اتنی امپورٹنٹ ہے، آپ آئی ایم ایف سے اور آپ نے امریکہ سے نہیں کہا، آپ نے چین سے نہیں کہا کہ ہمیں ری شیڈیول کرا کے ہاں دیں ہاں قرضے، تو آپ کیا اور مانگ رہے ہیں ان سے؟ ہاں تو انہوں نے نہیں مانگا، ابھی تک تو کچھ بھی نہیں پاکستان کو ملا. ہوں تو دیکھیے پاکستان کو اگر تو ری شیڈیولنگ ملتی ہے، کوئی اکانومی بہتر ہوتی ہے تو آپ کچھ عرصہ اور چل لیں گے، لیکن جس قسم کی صورتحال اب بن گئی ہے نا، یہ پاکستان بالکل دہانے پہ ہے، اور کوئی بھی چیز یہاں پہ کچھ بھی خراب ہو گیا واپسی بڑی مشکل ہو جائے گی.